फुकरा और मसाकीन पर अपने माल को खर्च कीजिए, उनको खिलाइए, उनको पिलाइए और उनके लिए रहन सहन का बंदोबस्त कीजिए। इसी तरह छठी चीज ये है कि आप अपने माल को ऐसे रोजादार भाइयों पर भी खर्च कीजिए जो सुबह से लेकर शाम तक लिल्लाहियत और खुलूस के साथ भूखे और प्यासे रहते हैं। ऐसे रोजेदारों कि जब आप इफ्तारी का इंतजाम कराओगे, नबी का फरमान है कि जो इंसान जो बंदा अपने किसी मुसलमान रोजेदार भाई का इफ्तारी कराता है, अल्लाह उसको भी उस रोजेदार के बराबर अजर व सवाब देता है। अगर ये रमजान को मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको माल दिया है, रोजियां दी हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है, उसकी मसलहत है, उसकी मंशा है, इसमें इंसान का कुछ अमल दखल नहीं। अल्लाह ने हमको और आपको एक तरफ माल दिया है तो दूसरी तरफ माल को अल्लाह की राहों में खर्च करने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह की राहों से मुराद बहुत सारी राहें हैं। मसाजिद की तामीर और तौसी है, और इसी तरह से गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखना है, अल्लाह के बंदों पर भी अल्लाह के माल को खर्च करना है। इसी तरह से जो भी अल्लाह की राहें हैं, जहाँ भी अल्लाह हमको और आपको अपने माल को खर्च करने का हुक्म दे रहा है, किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें उन जगहों पर अपने माल को खर्च करना चाहिए। अगर हम अल्लाह के माल को अल्लाह की राहों में खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है, अल्लाह का ये फरमान है कि जिस तरह से अल्लाह ने हमको और आपको माल दिया है, उसी तरह से अल्लाह माल को छीन लेगा। ये अल्लाह माल से बरकत को निकाल लेगा, बरकत को छीन लेगा। आप लाखों रुपया महीनों कमाओगे, दिन में कमाओगे, लेकिन जब अल्लाह उस माल से बरकत को छीन लेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे। एक इंसान महीने में 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, लेकिन हलाल रोजी कमाता है और अल्लाह की राहों में अल्लाह के बताए हुए तालीमात के मुताबिक खर्च भी करता है, बंदा उसी 10,000 20,000 में खुश रहता है। वो ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी दोनों एतबार से बंदा खुश रहता है। और एक इंसान होता है कि महीनों में बेशुमार पैसे कमाता है, लेकिन अल्लाह के बताए हुए तालीमात पर अमल नहीं करता है और अल्लाह की राहों में अल्लाह के माल को खर्च नहीं करता है, तो धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल से बरकत को छीन लेता है और उसको ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से मुसीबतों और परेशानियों में डाल देता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के इस वसी और इस सरजमीन पर फैल करके अल्लाह की हलाल रोजियों को कमाएं, खुद खाएं, अपने बाल बच्चों को भी खिलाएं, अपने अईज़ और अकारीब को भी खिलाएं और अल्लाह के दिए हुए माल को उसकी राहों में खर्च भी करें। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि जो मेरा बंदा मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुन्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। जिस तरह से एक किसान अपने खेत के अंदर एक दाना, एक बीज डालता है और उस बीज से एक पौधा निकलता है, एक दरख्त निकलता है, और हर दरख्त में, हर पौधे में 7 बालियां होती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। किसान ने अपने खेत के अंदर एक दाना, एक बीज डाला था, लेकिन उस बीज से, एक दाने से उस किसान को 100 दाने मिलते हैं। इसी तरह से अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ, अल्लाह अगर चाहे तो उसमें मजीद बढ़ोतरी और इजाफा कर सकता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह कुशादा दिल वाला है, अल्लाह जो है मजीद बरकतें देने वाला है। अल्लाह हमारी और आपकी तरह कंजूस और बखील नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास 1 रुपया खर्च करने की ताकत है तो हम अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करें। 10 रुपया खर्च करने की ताकत है, 10 रुपया खर्च करें। 100 रुपया, 1000 रुपया खर्च करने की ताकत है तो हम अपने ताकत, अपनी वुसाअत के एतबार से खर्च करें। अल्लाह आपके वुसाअत और आपकी ताकत से ज्यादा आपको किसी चीज का मुकल्लफ नहीं कर रहा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, अल्लाह से उतना डरो और जितना तुम्हारे अंदर ताकत और कुव्वत है तुम अल्लाह की राह में उतना खर्च करो जितनी तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत है। अगर हम अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करेंगे तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, हमारी औलाद के नुकसान है। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल को अपनी ताकत से कम खर्च करेंगे तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, हमारी औलाद के लिए और हमारे आखिरत के नुकसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल में कमी कर देगा।
کاروبار تجارت میں سے برکت کو نکال لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، جس اعتبار سے طاقت دی ہے اسی اعتبار سے ہم کو اور آپ کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو گے تو اس کا بہترین بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہترین بدلہ دینے والا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر آپ مال کو خرچ کرو گے، اللہ آپ کو کل قیامت کے دن جنت کی شکل میں بہترین باغات دے گا جس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دنیا کے اندر جو لوگ دن رات اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں چپکے چپکے اور خاموشی کے ساتھ، یا کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو دکھا کر کے اللہ کے مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، فلهم اجرهم عند ربهم، تو ایسے لوگوں کا اجر بدلہ اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوگا، کسی چیز کا بوجھ نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے مال کو، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے جس مال کو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس غلے اور اناج کو آپ اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہو، جو روپیہ آپ اپنے لیے رکھنا پسند کرتے ہو، اس روپے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اس غلے اور اناج کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا وہ محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جو مال تمہیں خود پسند ہے، جس مال کو تم اپنے لیے رکھنا اور کھانا پسند کرتے ہو، اس لیے تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس پھٹی ہوئی نوٹ ہو، کٹی ہوئی نوٹ ہو، سڑی ہوئی نوٹ ہو، اس کو لا کر کے مسجد کے گلک میں ڈال دو کہ مسجد میں چل جائے گی، دیکھا جائے گا، کون دیکھتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ مسجد میں چل جائے گی، دیکھا جائے گا، تو ایسا، یا آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کھانا نہیں بناتے ہو، اچھا چاول نہیں پکا کر کے کھلاتے ہو، یا اچھا سالن کا انتظام نہیں کرتے ہو، اور جب مہمان چلا جاتا ہے تو اپنا اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہو۔ اللہ رب العالمین انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے اللہ مزید اس کو دیتا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جب انسان اس دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید دیتا ہے۔ واللہ وهو خير الرازقين، اور اللہ بہترین روزیاں دینے والا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر جس کو بھی پیدا کیا ہے، جس شکل میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اور مکوڑا کیوں نہ ہو، سمندر کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں رہنے والا کوئی کیڑا کیوں نہ ہو، یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ کیوں نہ ہو، اللہ نے تمام لوگوں کی روزیوں کو لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ انسان کو روزیاں، یا انسان جانوروں کو، چرند اور پرند کو روزیاں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے، انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی وسیع وسیع سرزمین پر پھیل کر کے اللہ کی روزیوں کو تلاش کرے، جستجو کرے، محنت کرے۔ روزی دینے کا ذمہ دار اللہ ہے، اور جب اللہ روزی دیتا ہے تو اس بات کا بھی ہم کو آپ کو حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ نے روزی 10 روپیہ دی ہے، 100 روپیہ دی ہے، تو اس میں سے آپ 10 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، 1 روپیہ خرچ کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو داہنے ہاتھ سے خرچ کرو گے، بائیں ہاتھ سے آپ کو اللہ روزی دے گا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر صبح اور شام اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، صبح اور شام اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 2 فرشتے صبح اور شام آتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے بندے تیری راہوں میں تیرے مال کو خرچ کرتے ہیں تو انہیں مزید اپنے مال سے
भाइयों ये नबी का फरमान है, सही हदीस है। फरिश्ते अल्लाह का पैगाम लेकर के इस हुए ज़मीन पर आते हैं कि अल्लाह तेरे वो बंदे जो तेरी राहों में तेरे माल को खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के माल में इजाफा कर दे, और जो कंजूसी और बखीली करते हैं ऐसे लोगों के माल को तबाह और बर्बाद कर दे। अगर हम आप चाहते हैं कि फरिश्ते भी हमारे हक में दुआएं करें, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मालों को अल्लाह की राहों में खर्च करें। और अगर चाहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और नबी की हदीस अगर हमारे हक में बद्दुआ का काम करे, तो आप अपने माल को रोक लीजिए, कंजूसी और बखीली कीजिए। मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि दो आदमियों का अमल काबिल रश्क होता है, काबिल सताइश होता है। उसमें से पहला इंसान वो होता है इला हसदा इल्ला फितरतैनी रजुलुन आताहु अल्लाहुल कुरान फहुवा यतलूहु अना अल-लैल व अना अन-नहार व रजुलुन आताहु अल्लाहुल माल फहुवा युनफिकुहु अना अल-लैल व अना अन-नहार। कि दो इंसान काबिल रश्क हैं, काबिल रश्क हैं। इसमें से पहला इंसान वो है जिसको अल्लाह ने बेशुमार, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम की तालीम दी है, हाफिज़ कुरान बनाया है, और कुरान सीखता है और सिखाता है, कुरान की तिलावतें करता है, कुरान को पढ़ाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो ये सबसे अच्छे और बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ऐसे लोगों पर हसद करना, रश्क करना दुनिया के अंदर काबिल सताइश अमल है। और दूसरा इंसान वो है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं वरजुलुन आताहु अल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु अना अल-लैल व अना अन-नहार। कि वो इंसान जिसको अल्लाह ने माल जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। ये माल, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ये अपनी नेमत को हर इंसान को नहीं देता। अल्लाह जिसको मुंतखब करता है, जिसको चुन लेता है, उसी को अपने माल से नवाजता है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने अगर हमको आपको माल दिया है तो इसकी कदर कीजिए, इससे पहले कि अल्लाह हमसे इस माल को छीन ले। और अल्लाह को माल छीनने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह किस एतबार से, किन राहों से और किन रास्तों से अल्लाह माल छीन ले, ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वरजुलुन, कि वो इंसान जिसको अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर माल दिया है और वो दिनों रात सुबह शाम अल्लाह के दिए हुए माल को उसकी राहों में खर्च करता है, ऐसे इंसान पर भी रश्क करना ये जायज है, बेहतर है। और हर इंसान को, हर मुसलमान को ऐसे लोगों से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सदका तो खैरात को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़ारिन अज़ीम। अल्लाह सदका तो खैरात को बढ़ाता है, उसमें इजाफा कर फरमाता है। अगर हम इस दुनिया के अंदर अपने दिए हुए माल, अल्लाह के दिए हुए माल को, अपने कमाए हुए माल को अल्लाह की राहों में खर्च करते हैं, सदका तो खैरात का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह हमारे माल में इजाफा फरमाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। और अगर हम इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, तो अल्लाह हमारे माल में से बरकत को छीन लेता है, माल को कमी कर देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़ारिन अज़ीम। और अल्लाह कुफ़ार को या सरकश लोगों को या गुनहगारों को पसंद नहीं फरमाता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर हलाल कमाई करके एक रुपया अल्लाह की राह में या एक खजूर अल्लाह की राह में खैरात करता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक खजूर को, उस एक रुपये को, उस एक दाने को अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसे खजूर, उस एक रुपये को पालता है, पोसता है, उसकी परवरिश करता है। जिस तरह से हम में से कोई इंसान अपने जानवर को, अपने बछड़े को पालता और पोसता है, यहाँ तक कि हमारा वो खजूर, हमारा वो एक रुपया जिसको हमने हलाल कमाई करके इखलास और इल्लाहियत के साथ अल्लाह की राह में खर्च किया था, वो उस पहाड़ के बराबर हो जाता है। और आप जानते हैं, जिन्होंने हज और उम्रा किया होगा वो उहुद पहाड़ को देखा होगा, कितना बड़ा पहाड़ है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, सदका और खैरात करने से माल में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। इसलिए हमें अपने जेब से खर्च करते वक्त इस बात का गुमान नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे जेब में 100 रुपया है, 10 रुपया किसी गरीब को, किसी मुहताज को दे देंगे तो अल्लाह हमारे जेब में 10 रुपया कम हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ हमें नहीं सोचना चाहिए। और इसी तरह से ये दुनियावी फायदे हैं कि अल्लाह हमारे कारोबार में, तिजारत में, आला औलाद में बरकत दे रहा है। और इसका उखरवी फायदा ये होगा
قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور قبر کی وحشتناکیوں اور دہشتناکیوں سے ہم اور اچھی طرح کتاب و سنت کی روشنی میں واقف ہے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جس انسان کو قبر کے ہولناک مناظر سے بچا لیا گیا اور تو اس کے لیے باقی مراحل آسان ہو جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ صدقات و خیرات جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ صدقات و خیرات قبر کے عذاب سے ہمارے اور آپ کے لیے قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ورنہ یہ مال، یہ اولاد جس کو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کماتے ہیں، یہ مال ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ مال جس کو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کماتے ہیں، چوری اور بیمانی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے، فراڈ دھوکہ کر کے پیسہ کماتے ہیں، یہ مال ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اولاد کے حق میں آئے گا۔ اگر اولاد اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کے کمائے ہوئے مال کو آپ اللہ کی راہوں میں کچھ خرچ کر ڈالے۔ اگر اولاد جو ہے اچھی نہیں ہوگی تو یہی روپیہ اور پیسہ جس کو آپ نے ایک ایک کر کے کمایا تھا، جمع کیا تھا، اس دنیا کے اندر برائی اور بہیائیوں میں خرچ کریں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی راہوں میں اس سے پہلے کہ آپ کی موت آئے اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرو۔ اللہ کے حدیث فرماتے ہیں کہ یہ صدقات و خیرات جہاں ہمیں قبر کے ہولناک مناظر سے بچائیں گے، وہی مرنے کے بعد جب قیامت کا منظر ہوگا، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوں گے، انسان جو ہے اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، یہ صدقات و خیرات اس کے اوپر سایہ کا کام کریں گے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا انسان وہ ہوگا، وہ عادل حکمران جس نے اپنی رعایا کے ساتھ اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کیا ہوگا، اور اس میں سے دوسرا انسان وہ ہوگا جو اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسرا انسان وہ ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہے، اور پانچواں انسان وہ ہوگا کہ جس نے اس دنیا کے اندر نہایت ہی خاموشی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے مال کو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا اور پانی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، داہنے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، نہایت ہی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ مٹھی بند کر کے کسی غریب کو دے دیا، مسجد مدرسے میں ڈال دیا۔ اگر ہم اور آپ ریاکاری اور مکاری کریں گے، کہیں دکھلاوا بھی یہ جائز ہے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے دکھلاوا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، اکثر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اور نبی نے ہم کو اخلاص کی دعوت دی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کیجیے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ کیجیے، اور یہی اخلاص اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو جو مال ہم اللہ کی راہ میں خاموشی کے ساتھ کریں گے، صدقات و خیرات اس دنیا کے اندر کریں گے، یہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے سائے کا کام کرے گا، اور انشاءاللہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے ہم کو راہ کو بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے اندر نہایت ہی اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کریں۔ یہ صدقات و خیرات یہ قبر کی آگ سے ہم کو راہ کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے مال میں سے زکات بھی وصول کر لیجئے اور ان سے صدقات و خیرات بھی کرنے کا حکم دیجئے، جس کے ذریعے سے اللہ ان کے نفس کو پاک و صاف کر دے گا اور ان کے مال کو بھی پاک و صاف کر دے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے مال میں سے صدقات و خیرات کریں گے، زکات کی ادائیگی دیں گے، تو اللہ ہمارے نفس کو، ہمارے اندر جو لالچ ہے، جو کبر ہے، جو غرور اور گھمنڈ ہے اپنے پیسے کا، اللہ اس کو بھی، اس سے بھی ہم کو پاک و صاف کر دے گا، اور ہمارے مال کو بھی اللہ پاک و صاف کر دے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے، خیرات کرنے کی بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت بہت سارا مال تھا، وہ گئے اور اپنے گھر سے آدھا مال لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے نبی کی خدمت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اپنے گھر کا پورا مال اٹھا کر کے لا کر کے نبی کی خدمت میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں عمر اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے حبیب آدھا مال آپ کی خدمت میں، آپ آدھا مال بچوں کی خدمت میں چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو گھر میں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو مسلمانوں کی دنیا کے اندر نبی کے بعد سب سے پہلا مقام کسا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے یار غار ہیں، کہتے ہیں نبی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر کا اثاثہ لا کر کے آپ کی خدمت میں ڈال دیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ۔ یہ نبی صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اس بات کی سبیل اللہ کی وہ اہمیت تھی۔ آج ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم پورا مال نہیں خرچ کر سکتے، آدھا مال نہیں خرچ کر سکتے، اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو کم سے کم کچھ تو خرچ کیجیے اللہ کی راہوں میں۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ خرچ کرو گے اللہ آپ کو کتنا دے گا، نیک اعمال کرو گے اللہ آپ کو کتنا اجر و ثواب دے گا۔ ان قیمتی ایام کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، آپ اپنے مال کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر و توسیع میں خرچ کیجیے، علم کی نشر و اشاعت میں خرچ کیجیے، جہاں بچے پڑھتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان جگہوں پر آپ اپنے مال کو خرچ کیجیے، زکوٰۃ خرچ کیجیے، صدقات و خیرات خرچ کیجیے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی کفالت کیجیے۔ جو بچے فیس نہیں دے سکتے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی آپ ذمہ داری اٹھائیے، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہی بچے جب مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلیں گے، جب قال اللہ اور قال رسول کی سائے بلند کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اس بچے کی کفالت کی ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے۔ اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو وہ بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کتاب و سنت کا علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے آپ آگے بڑھیے، آگے آئیے اور اس مبارک مہینے میں اور ہمیشہ ایسے سبھی لوگوں کی حفاظت کیجیے اور خاص طور پر ان افراد کی ذمہ داری کو جو آپ کے قریب ہیں، یہ مال کو بتائیے، ان کو کھلائیے، مساجد جائیے اور وہ یہ مساجد کے لیے رکھنے کا بندوبست کیجیے۔ اس طرح سے یہ بچہ یہ مال کو ایسے ہر سبھی بھائیوں کو خرچیے جو مساجد کے قیام کا غریب ہے اور خصوص جہاں کا ہے اس طرح سے اجر و ثواب ہے۔ جب آپ اس تاریخ کا انتظام کراؤ گے نبی بات ہے جو مقام بن جاتا ہے۔ یہ مسجد آپ کی زیادہ ہی کیا ہے ہمیشہ موجود ہے اور آج ہمارا بات دیتا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ تعاون کرتے رہے، اگر انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ تعاون کرتے رہیں گے تو لوگوں کو خیر فرمائے۔ اسی طرح سے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس کا اجر ہم کو خود مل رہا ہے۔ اور اس روزے کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ تمام نیک اعمال کا ثواب اللہ اس کو دے دیتا ہے سوائے روزے کے۔ روزے کا ثواب اللہ خود اپنے ہاتھ سے بندے کو دے گا۔ اور روزے دار کی دو خوشیاں ہوتی ہے، ایک اس دنیا کے اندر جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے کتنا خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک غریب جس کے گھر میں کھانے کے لیے فروٹ نہیں ہوتے ہیں، جب اس کے سامنے قسم قسم کے میوے جات لگے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آئیے افطاری کیجیے، یا قسم قسم کے میوے جات فروٹ ہوتے ہیں، آپ کے تعاون سے الحمدللہ اچھا انتظام ہوتا ہے۔ آپ کو مزید اس میں بڑھ کر کے حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ خود آئیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز اور اقارب کو لے کے آئیے، اجتماعی طور پر آپ یہاں افطاری کیجیے۔ اور جب اجتماعی طور پر کوئی کسی چیز کا انتظام ہوتا ہے تو اس میں اللہ مزید برکت دیتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا ہے کہ جب گھر میں کھانا کھاؤ تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرو، اس لیے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہاں ہر سالوں کی طرح اس سال بھی افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے آپ اس میں تعاون کیجیے، افطاری کیجیے اور افطاری کروائیے۔ یہ بہترین عمل ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا بدلہ
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو ہمارے صدقات و خیرات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریاکاری اور مکاری ہے. ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے اس دنیا کے اندر تو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم احسان نہ جتلائیں کسی اور پر. اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو اس پر احسان نہ جتلائیں. یہ اگر ہم کسی پر احسان جتلائیں گے, کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان جتلائیں گے, اللہ ہمارے تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے گا, تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, نبی کا اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اپنے صدقات و خیرات کو ضائع اور برباد مت کر دو. کس طرح؟ بالمن والعذا, احسان جتلا کر کے اور ریاکاری اور مکاری کر کے دکھلا کر کے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں نہایت اخلاص کے ساتھ کریں, للہیت کے ساتھ کریں, خاموشی کے ساتھ کریں, اور کسی کو دو دیں اپنا بھائی سمجھ کر کے دیں, اس پر احسان مطلب جتلائے. اور اگر اور لینے والوں کا بھی یہ فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دینے والے کی جو ہے شکر گزاری کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس کے بعد ہمارے موضوع کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو اسلام نے ہم پر اور آپ پر فرض قرار دیا ہے, زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نبی کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی عمارت, اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 70 مقام پر اس زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے, اور وہ بھی نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہے. یعنی نماز اسلام کا سب سے, کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اور جو انسان سستی اور غفلت برتتا ہے, ایسے لوگوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 70 مقام پر اس زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے, وہ بھی نماز کے ساتھ کہ وآتوا الزکاۃ, قرآن میں نماز پڑھو زکوٰۃ دو, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اس طرح اللہ نے 70 مقام پر اس زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کرنا, اضافہ کرنا اور پاک و صاف کرنا. یعنی جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں اضافہ فرماتا ہے, بڑھوتری کرتا ہے. اور پاکیزگی کے معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے گندگیوں سے اور تمام لوازمات سے. اللہ ہمارے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اور رسول نے ہم پر زکوٰۃ کو لازم اور فرض قرار دیا ہے کہ جو صاحب نصاب کو پہنچ چکے ہیں, جو ایسے لوگ جن کے پاس سونے کی مقدار ہو اور چاندی کی مقدار کو پہنچ گئے ہو, نصاب کی مقدار کو, یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنے جانور ہو جن پر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو, تو ایسے لوگوں پر بلا چور چرا بغیر کسی تردد کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے. جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے معین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو لوگ اسلام کو تو مانتے ہیں, نبی کے اتباع اور پیروی ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر وہ میرے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے, میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں, میں ان سے جہاد کروں گا. مسلمان تھے, کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا, ان سے جنگ کروں گا. اعلان جنگ کے برابر ہے. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہر مسلمان صاحب نصاب پر لازم اور ضروری ہے. اور جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اختصار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ, جن لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہیں یا روپے اور پیسے ہیں جن پر 1 سال گزر چکا ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اس سونے اور چاندی, ان زیورات میں سے, ان مال میں سے اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں, یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے
जो ज़कात नहीं दे रहे अपने माल में से, ऐसे लोगों को जहन्नम की वईद सुना दीजिए। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और आगे अल्लाह फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकज़िबून। कि कल क़यामत के दिन हमारा यही सोना, हमारा यही चांदी, हमारा यही पैसा, हमारे यही जानवर, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम की दहकती हुई आग के अंदर तपाएगा, गरमाएगा और इन्हीं हमारे खजानों, रुपए और पैसों और सोने और चांदी से हमारे चेहरों को, हमारे पीठों को, हमारे बगल को ढाकेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से क़यामत के दिन हमको रात को अज़ाब देगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों तक पैगाम पहुँचा दीजिएगा। घर के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं कि जो लोग, जो माएँ और बहनें ज़कात के निसाब को पहुँच चुकी हैं, अगर वो ज़कात नहीं देंगी तो यकीनन कुरान की इस आयत मुबारका की रोशनी में सूरह तौबा की आयत मुबारका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उनको ये सज़ा देगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़कात की इखलास व लिल्लाहि के साथ अदायगी करें। ज़कात किन चीज़ों में फ़र्ज़ है? सोने और चांदी में, नकदी पैसे में और इसी तरह से कागजी करेंसी में, वो चाहे जिस शक्ल में हो, चाहे डॉलर की शक्ल में हो, रुपए की शक्ल में हो। इसी तरह से कर्ज पर भी ज़कात है। कर्ज की दो शक्लें हैं। अगर हमको अपना कर्ज वापस मिलने की उम्मीद है, हमने किसी को कर्ज दिया है और इस बात की उम्मीद है कि हमारा कर्ज हमको मिल जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप उसका एक मुतय्यना निकाल करके आप अपने माल में से ज़कात की अदायगी करेंगे। लेकिन अगर आपका माल डूबने का खतरा है, उम्मीद खत्म हो चुकी है कि वो माल नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि अल्लाह आपके उस माल को माफ़ कर दे। इसी तरह से तजारती सामान पर ज़कात है, ज़ाती प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं, गाड़ी घोड़े और इसी तरह से इन तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं है। हैवानात पर अल्लाह ने ज़कात को मुकर्रर किया है। ऊँट है, गाय है, बकरी है, भेड़ियाँ हैं, इनकी मिक़दार कितनी होगी, कितना ज़कात निकलेगा, इसकी तफसीर किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद है। इसी तरह से ज़राई पैदावार पर भी ज़कात वाजिब है, चाहे गेहूँ की शक्ल में हो, जौ और चावल की शक्ल में हो, इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह ने ज़कात को वाजिब करार दिया है। एक आखिरी बात कि ये ज़कात हम कहाँ खर्च करेंगे, इसके मसाइल क्या हैं? अल्लाह फरमाता है इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। कि हम और आप अपने सदक़ात को इन 8 जगहों पर खर्च करेंगे। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, फ़ुक़रा पर, मसाकीन पर, ज़कात के वसूलने वालों पर और इसी तरह से वल-गारिमीन अलैहा और कर्जदारों पर, इसी तरह से और जो जिनका तालीफ क़ल्ब मक़सूद हो, जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल कर रहा हो, ऐसे लोगों पर भी हम अपने ज़कात को खर्च कर सकते हैं। वो भी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राहों में जिहाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी हम अपने ज़कात को खर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। इस फी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में वो तमाम मदारिस के बच्चे जो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम को अपने घर बार को छोड़ करके दूर दराज इलाकों का सफ़र करके मस्जिद और मदरसे के हाशम में क़याम पज़ीर होकर के किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करते हैं, ऐसे बच्चों पर भी ज़कात की रकम को खर्च करना और उनको देना जायज़ है। फी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में ये तमाम लोग शामिल हैं। वो अपनी सबील और मुसाफिरों को आप ज़कात दे सकते हैं। घर की वो अपने घर का मालदार और सेठ क्यों न हो, लेकिन उसके सामने मजबूरी है, उसका पैसा खत्म हो चुका है। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ कानून है, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं। इसी तरह से आखिरी बात यह है कि ज़कात इन तमाम चीज़ों को दे दीजिए, लेकिन ज़कात देने के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो लोग हैं जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने समाज, अपने मुआशरे के अंदर रहते हैं, जो आपके करीबी हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं। ऐसे लोगों को आप अपने ज़कात, अपने सदक़ात व खैरात को देंगे, आपको इंशाअल्लाह उसका डबल सवाब मिलेगा। एक तो क़राबतदारी का, रिश्तेदारी का, सीला रखनी का, और एक आपको अपने ज़कात और खैरात का। इसी तरह से बीवी और अपने ज़ाती बीवी और बच्चों को अपने माल में से ज़कात नहीं दे सकते हैं। अपने बीवी और बच्चों को अपने माल में से ज़कात नहीं दे सकते हैं, ये इस्लाम का कानून है। लेकिन अपने भाइयों को और अपनी बहनों को आप अपने ज़कात में से अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो उनको दे सकते हैं, ये इस्लाम का कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हमें किताब और सुन्नत की तमाम तालीमात और
زکات کی ادائیگی کر سکے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سب کی پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، تعلیم دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔